میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے غلاموں کے اندر کبھی بھی دولت کی لالچ نہیں رہی، نہ انہیں کبھی دولت خرید سکی۔ جب وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتے وہ دولت کو دور کر دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب لوگوں کو پانی کا کہتے تھے تو لوگ آپ کے آگے دودھ رکھ دیتے تھے، آپ کہتے تھے پیچھے کر دو اس دودھ کو، میں جو پانی مانگ رہا ہوں صرف مجھے وہ دو، میں دودھ نہیں چاہتا۔ آپ بڑے مالدار تھے، آپ نے تمام اپنا مال دین کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے مالدار تھے، آپ نے اپنا سارا مال دین کے لیے وقف کر دیا۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق، جب آپ خود خلیفہ تھے، تو ایک دن آپ کے گھر میں حلوہ پکتا ہے، تو آپ آ کے کہتے ہیں کہ یہ حلوہ کسی ہمسائے نے دیا ہے، تو آپ کی بیوی کہتی ہے نہیں، ہمسائے نے نہیں دیا، یہ میں نے خود پکایا۔ تو آپ نے کہا کہ حلوے کے پیسے کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے رکھے ہوئے تھے۔ تو آپ فوراً واپس جاتے ہیں اور مال غنیمت میں اپنا حصہ تھوڑا اور کم کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم بچائیں تو ہمارے گھر میں حلوہ پک سکتا ہے، تو میری مال غنیمت میں اس پیسے کی تھوڑی سی اور کمی کر دی جائے۔ تو دیکھیے کون ایسے کرتا ہے، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کے عاشق ایسے کرتے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے غلام ایسے کرتے ہیں۔ جب حضور کا دور تھا تو تھوڑا سا حالات خراب تھے، یعنی کہ اس ٹائم اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، تھوڑی سی غربت تھی۔ حضرت بکر صدیق کے دور میں بھی غربت رہی، لیکن پھر جب امیر المومنین کا دور آیا تو پھر بیرین کے اندر سے بھی پیسے آنا شروع ہو گئے، بیرین کے اندر سے بھی مال آنا شروع ہو گیا، اور مختلف علاقوں میں مال غنیمت بہت بڑھ گیا۔ ایک بار آپ کے دور میں مال غنیمت اتنا آ جاتا ہے، امیر المومنین کے دور میں اتنا مال غنیمت آ جاتا ہے کہ آپ ستون کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے غلام، آپ کے دوست آس پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضور کا دور تھا بڑا مشکل دور تھا، حضرت بکر صدیق کا دور بڑا مشکل تھا، اب تو اتنا پیسہ آ گیا کہ اب تو آپ پریشان کیوں ہیں، اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں رو اسی وجہ سے رہا ہوں کہ حضور کا جب دور تھا تو صبح کھاتے تھے، شام کو نہیں ملتا تھا، اچھا دور تھا۔ اب بکر صدیق کا جب دور آیا تو لوگ صبح کھاتے تھے، شام کو نہیں ملتا تھا، کئیوں کو شام کو ملتا تو رات کو نہیں ملتا تھا، اچھا دور تھا۔ میرے دور میں اتنا مال آ گیا یارو، جب اتنا مال آ جاتا ہے تو منافقتیں بڑھ جاتی ہیں، عداوتیں آ جاتی ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس کا حساب تو عمر نہیں دینا ہے آ کے۔ حضرت امیر المومنین کے دور کے اندر جو ہے صحابہ کچھ سر جوڑ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب تو مال بھی ماشاءاللہ بڑا آ گیا ہمارے پاس، تو کیوں نہ ہم حضرت امیر المومنین کو کہیں کہ یہ پرانا کرتا دے دیں اور نیا کرتا لے لیں۔ لوگوں یہ بتاؤ کہ جب نیا کرتا کسی بندے کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے تو وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے، وہ تو گھر جا کے بتاتا ہے کہ اب میری تنخواہ کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، اب آپ لوگ پریشان نہ ہو۔ لیکن حضرت امیر المومنین کے دور کے اندر کچھ صحابہ جو ہیں وہ اپنا سر جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب امیر المومنین کو ہم کہیں گے کہ اب ہمارے حالات ٹھیک ہے، تو اب کیوں نہ آپ نیا کرتا لے لیں۔ تو جب اب انہوں نے بات کر لی اور سارے فیصلے طے ہو گئے تو اب یہ سوچنے لگے کہ امیر المومنین سے بات کون کرے گا۔ تو انتخاب مولا علی کا ہوتا ہے کہ مولا علی کی امیر المومنین عزت بھی بڑی کرتے ہیں اور ان کی ہر بات مانتے ہیں۔ تو وہ فوراً مولا علی کے پاس جاتے ہیں، سارے صحابہ، اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے سارے مولا علی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا علی ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کون سا فیصلہ؟ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ امیر المومنین اب حالات کیونکہ ملک کے بڑے اچھے ہو گئے ہیں، ہمارے حالات بڑے اچھے ہو چکے ہیں، امیر المومنین کو آپ کہیں کہ نیا کرتا لے لیں۔ تو مولا علی کہتے ہیں کہ میں ہر کام ان کو کہتا ہوں اور وہ میری مان بھی لیں گے، لیکن یہ کرتے والا کام میں نہیں کہوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چلے آپ نہیں کہتے تو رہنمائی کر دیں کہ کون یہ بات کہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم حضرت اماں عائشہ کے پاس جاؤ گے تو ان کی بات جو ہے وہ مان لیں گے۔ سارے صحابہ اماں عائشہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں عائشہ اب ملک کے حالات بڑے اچھے ہو گئے ہیں، تو آپ کیوں نہ عمر کو یہ کہہ دیں کہ اب ایک اچھا سا لباس لے لیں، اچھا کرتا ڈال لیں، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، بڑے بڑے دور سے آتے ہیں، تو اگر آپ کہیں گی تو وہ آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، عمر کو تم بلاؤ۔ آپ کو جب اطلاع ہوتی ہے تو آپ فوراً وہاں سے بھاگتے ہیں اور بھاگ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے اندر آتے ہیں اور پردے کے پیچھے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اماں جی کہیں میں لیٹ تو نہیں ہو گیا، بہت سارے سفیر آئے ہوئے تھے اور جیسے ہی مجھے آپ کا پیغام ملا کہ مجھے پتہ چلا کہ حضور کے گھر سے بلاوا آیا تو میں وہاں سے دوڑا اور میں فوراً آ گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ عمر میں نے سوچا ہے کہ کیونکہ پہلے حالات ٹھیک نہیں تھے، اب حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اب تو نیا کرتا لے لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اسے کہتی گئی اور وہ سر جھکائے کہتا رہا جی اماں جی، جی اماں جی۔ میں اسے کہتی رہی کہ اب نیا کپڑے لے لے، وہ کہتا جی اماں جی۔ میں پھر کہتی کہ اب کیونکہ حالات بہتر ہو گئے ہیں، اگر تیرے پاس نئے کپڑے آ جائیں گے تو بہت اچھا ہوگا، تیرے ساتھ بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، تو وہ کہتا رہا جی اماں جی۔ جب میں نے بات ختم کی تو عمر نے جیسے ہی اپنے سر اٹھایا تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور آنسو داڑھی مبارک تک پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اماں جی میں تو نبی کو، میں تو محبوب آقا کو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ نے تو ان کے ساتھ زندگی گزار دی، آپ نے تو ان کے ساتھ زندگی گزار دی، آپ تو ہر وقت دیکھتی تھی انہیں، گھر کے اندر ہر وقت دیکھتی تھی،
میں یہ نہیں کہتا کہ میں نئے کپڑے نہیں لیتا، آپ مجھے وہی کپڑے دیں جو میرے حضور نے پہنے، جو آمنہ کے لال نے پہنے، آپ مجھے وہی کپڑے لا دیں، میں بھی فوراً پہن لوں گا، میں آپ کو نہ بھی نہیں کروں گا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب عمر نے مجھے یہ بات کہی تو میں زور و قطار رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر روئی، اور میرے پلو جو تھا وہ میرا آنسوؤں سے بھر گیا، اور میں نے کہا جا عمر تو چلا جا، جا عمر تو چلا جا۔ تو جیسے عمر جاتے ہیں تو فوراً صحابہ جو کہ دیواروں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اماں جی کیا ہوا، کیا فیصلہ ہوا؟ تو میں نے کہا کہ تمہیں تو عمر کے پھٹے ہوئے کپڑے نظر آتے ہیں، اسے آج بھی مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں، اسے آج بھی مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ تو بھائیوں یاد رکھو، جنہوں نے بھی حضور کی غلامی اختیار کی، جو بھی حضور کی غلامی میں آگے، وہ سارے معاملوں سے دور ہو گئے، وہ سارے معاملوں سے دور ہو گئے۔ ان کے دلوں میں ہمیشہ شہادت کی موت کا جذبہ پیدا رہا، ہمیشہ شہادت کی موت کا جذبہ پیدا رہا۔ حضرت عمر پاک جب بھی دعا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے جب بھی موت دینا شہادت کی موت دینا، مجھے جب بھی موت دینا شہادت کی موت دینا، اور مجھے دور مت دینا، مجھے مدینہ کے اندر دینا، مجھے حضور کے قریب ہی مجھے شہید کرنا، میرے اللہ قریب ہی شہید کرنا۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب شہید ہوئے تو آپ بھی زہر کے اثر سے شہید ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ایک سانپ نے ڈسا تھا، اسی کا اثر کبھی کبھی ہوتا تھا۔ تو ویسے تو بڑی شفا کے طریقے ہیں، لیکن کیونکہ شہادت نے آنا تھا تو کیا ہوا کہ اسی سانپ کے اثر سے آپ شہید ہو گئے۔ عمر پاک مسجد کے اندر شہید ہوئے، عثمان غنی شہید ہوئے، مولا علی شہید ہوئے، امام حسن شہید ہوئے، امام حسین شہید ہوئے، حضرت عباس شہید ہوئے، حضرت علی اکبر شہید ہوئے، حضرت علی اصغر شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، حضرت سعد بن معاذ شہید ہوئے، حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہوئے۔ حضور نے شہیدوں کی لسٹ بنا رکھی تھی، حضور نے شہیدوں کی لسٹ بنا رکھی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ آپ جنگ کے اندر زخمی ہو جاتے ہیں، تلوار کے دوار سے آپ زخمی ہو جاتے ہیں۔ جب آپ زخمی ہوتے ہیں آپ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے شہادت کی موت چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تو شہادت سے ہی مرے گا۔ تو وہی زخم جو انہیں تلوار کے ذریعے لگا تھا اس کے اندر پورا سوراخ ہو جاتا ہے، اور جب سوراخ ہوتا ہے تو آپ اسی سوراخ کی وجہ سے، اسی زخم کی وجہ سے آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے 4 بیٹے لے آتے ہیں اور حضور کو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں یہ 4 بیٹے جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں دیتا ہوں، یہ شہادت کے لیے میں 4 بیٹے دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے قبول کیے، اور حضور فرماتے ہیں کہ تم نے کیوں یہ زد ڈالی ہے؟ یا رسول اللہ میں بھی جہاد پہ جاؤں گا۔ کیا لنگڑے جہاد میں نہیں جائیں گے؟ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں کہ تیرا تو جنت میں سب سے پہلے ٹھکانہ بنا ہوا ہے، تو ضرور جنت میں جائے گا۔ ایک بی بی عہد کے دن اپنا 3 سالہ بچہ اٹھاتی ہے اور وہ کچھ بیویوں کو کہتی ہے کہ میرا خاوند بدر میں شہید ہوا، میرا بھائی بدر میں شہید ہوا، میرا باپ بدر میں شہید ہوا، اب میں اپنے 3 سالہ بیٹے کو لے کر جا رہی ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتی ہے کہ مجھے حضور کا 2 منٹ کے لیے دیدار کرا دے۔ تو حضور آتے ہیں، حضور کو وہ عورت کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میرا شوہر بدر میں شہید ہوا، میرا بھائی بدر میں شہید ہوا، میرا باپ بدر میں شہید ہوا، میرا دل ہے کہ میں اپنے اس بیٹے کو بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، کیونکہ میرا دل ہے کہ اب میں ایک بیٹے کی بھی شہید کی ماں کہلائی جاؤں، اب میں ایک شہید کی ماں کہلائی جاؤں۔ میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ 3 سالہ بچہ کیا کرے گا؟ تو عورت کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ ڈھالیں بڑی کم ہیں، میں نے سنا ہے کہ ڈھالیں بڑی کم ہیں، جب بھی تیر آنے لگے میرے بیٹے کو آگے کر دیجیے گا، جب بھی تیر آنے لگے میرے بیٹے کو آگے کر دیجیے گا۔ تو میرے حضور کے ہنستے ہوئی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ یہ بچہ لے جا، تو قیامت والے دن شہید کی ماں بھی کہلائے گی، یہ میرا تیرے سے وعدہ ہے، تو شہید کی ماں بھی کہلائے گی۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے دل کے اندر شہادت کا جذبہ ہی نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ دین کو ہماری بڑی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ ایک شاعر نے قلم توڑ دی اور کہا کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔